اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک لفظ ہے نفس۔ صوفیاء کرام صوفیزم میں اس لفظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی نفس کا ذکر کیا گیا ہے اور تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نفس کا لفظ ہمارے عملیات، ہمارے حکیم لوگ نفس کا لفظ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ نفس کسی اور کو کہتے ہیں۔ ایک بڑا مزاحیہ فقرہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس پہ کنٹرول اور تزکیہ نفس کرنے کو کہا اور ہم نفس کو لمبا، موٹا اور طاقتور کرنے میں لگ گئے۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے غصہ اور افسوس دونوں ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ چلیں جی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ نفس ہے کیا، اور میں آج بات کروں گا نفس لوامہ کے بارے میں۔ نفس کے مختلف اقسام قرآن نے ہمیں سمجھائے ہیں، نفس بھی سمجھایا ہے، اس پہ میں کافی گفتگو پہلے بھی کر چکا، لیکن کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں روحانیت صوفیزم میں کہ ان پہ بار بار گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ گفتگو کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ٹرمنالوجیز کلیئر ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، اور بار بار جب چیز آپ کے سامنے ڈسکس ہوتی ہے تو ان کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور ان پہ جو اصل کام کرنا ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکچولی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نفس پہ کنٹرول کرنا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرنا، تزکیہ نفس کرنا ہے۔ خیر، جو نفس کا ایک قسم ہے، ویسے جیسے میں نے کہا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بہت لیکچر کیے، آج میں جو فوکس کر رہا ہوں وہ ایک نفس کا قسم ہے، نفس لوامہ۔ ویسے اقسام میں بتا دیتا ہوں، قرآن میں جو بتائی گئی ہیں، نفس پہلے امارہ، نفس لوامہ، اس کے بعد نفس لہامہ، پھر اس کے بعد نفس مطمئن۔ یہ چار سٹیجز ہیں، یہ چار درجات ہیں ایک انسان میں، اور یہی تفریق کرتی ہیں یہ چار چیزیں انسان اور جانور میں۔ جانور میں بھی نفس ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جیسے قرآن میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ آیا نا قرآن میں۔ تو جو نفس ہے، مطلب نفس کا جو میننگ ہے وہ ہے سینس، کسی چیز کا سینس ہونا۔ اب جب سوتے ہیں تو آپ کو سینس نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا چل رہا ہے، اس لیے نیند کو آدھی موت کہتے ہیں۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، اسی اپنے خود کو مار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نفس جو مر چکی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سینسز آپ کے سکس سینس بتاتے ہیں، دیکھنا، چکھنا، سننا، اس کے بعد ٹچ کرنا، یہ جو سونگھنا، یہ جو سینسز ہیں ایکچولی یہی نفس ہے۔ اب یہی چیزیں نفس کو اگر کلیکٹو کہیں، یہی چیزیں جانور میں بھی موجود ہے، جانور کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سونگنا بھی اس کو پتا ہے کہ اس چیز کو سونگنا کیسے ہے، چکھنا، دیکھنا، سننا،
اس کے بعد سیکس، یہ ساری چیزیں جانور میں بھی ہے، انسان میں بھی ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس، ہر نفس کو مرنا ہے. تو وہ نفس بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں. لیکن جو تفریق، جو فرق انسان اور جانور میں، وہ ان اسٹیجز کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو 4 خاص بڑے اسٹیجز ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کا نفس امارہ، اس کے بعد لوامہ، پھر لہامہ، اس کے بعد مطمئن. آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ان چاروں میں سے وہ ہے نفس لوامہ، جس کا سورہ قیام کی دوسری آیت 75 کی غالباً 2، اس میں اس کا ذکر ہے. اس میں قسم اٹھائی گئی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے. اب دیکھیں یہ دوسرا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج تھا نفس امارہ، جو انسان کو برے کام، فحش کام، غلط کام پہ آمادہ کرتا ہے، وسوسے شیطان کی طرف لے جاتا ہے، دل کو پتھر کر دیتا ہے. صحیح اور غلط میں اس کو شناخت نہیں ہوتی، جو بھی برا کام کرتا ہے ندامت نہیں ہوتی، بار بار امارہ کی طرف وہ نفس اس کا رجوع کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے غلط، جو کچھ کرتا ہے نجاست، اور جو کچھ غلط اور ایسے کام غلیظ کام کرتا ہے، لیکن اس پہ اس کو کوئی ملامت نہیں ہوتی، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. لیکن اس امارہ کے بعد جب ایک اسٹیج آ جاتا ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک ترقی ہے، اور یہ اچھا سائن ہوتا ہے کہ انسان کے سدھرنے کے لیے، کہ وہ نفس لوامہ کے اسٹیج پہ آ گیا. اس میں اب وہ جو کرے گا، ضرور گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں غلط کیا یار، میں نے چوری کی. کچھ لوگ ایسے ہیں یار کہتے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر لیا، جا کے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا پینا کھایا، بات ختم ہوئی، پھر کہا کہ لیکن ایک ایسا چور یا کچھ ایسے لوگ جس نے چوری کی لیکن اس کو سارا دن اس کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ کہتا رہے، ندامت کہتا رہے کہ نہیں، ملامت کرتا رہے، تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا. یہ ہے اسٹیج، یہ ہے نفس لوامہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نفس کے بارے میں ایک ایک چیز اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ اپنے نفس کو پہچانیں کہ آپ کس جگہ پہ یا آپ کس اسٹیج پہ موجود ہیں. یہ آپ کو پہچاننا ہے. جس دن آپ نے یہ پہچان لیا تو آپ اپنی اصلاح کر پائیں گے. جیسے ہے کہ جس نے اپنے، ایک حدیث ہے یا غالباً حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب اپنے آپ کو پہچاننا ہے، نفس کو پہچاننا ہے. اس لیے میں یہ پھر ایک مرتبہ یہ سیریز چلا رہا ہوں. انشاءاللہ میں اس پہ پھر امارہ پہ بھی بات کروں گا، نفس لہامہ پہ بات کروں گا، اس کے بعد مطمئن پہ، ان سب نفس پہ، اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ نفس کی بھی بات کرتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. یہ ویڈیوز ابھی میں نے سٹارٹ کی ہیں، انہی پہ ایک مرتبہ پھر یہ پوری سیریز چلاؤں گا. تو ساتھ رہیے گا میرے ساتھ. آج نفس لوامہ کی بارے میں آپ کو بتایا، قرآن میں کس جگہ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ چیز سمجھ گئے ہوں گے. سمپل کر کے میں بتاتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ نہیں یہ سمجھ نہیں آئی بات. بالکل سمپل ہے. ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں. نفس لوامہ اسٹیج ہے، نفس امارہ کے بعد آتا ہے، جس میں انسان کو غلط کام کرنے پہ ملامت ہوتی ہے. اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ غلط میں نے کیا. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم بات کریں گے. یہی سلسلہ چلے گا، کوئی نہ کوئی اس کا ایگزام میں اٹھاؤں گا، اس پہ میں ڈسکس کروں گا. آپ کے میسیجز کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.